السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خلا کسے کہتے ہیں اور خلا کب لینا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے زوجین کا جو رشتہ بنایا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، یہ بڑا ہی نازک ہے، اور وہ نازک اس وجہ سے ہے کہ اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے یا اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے، اسے جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، چاہے وہ ہنستے ہوئے دے، مسکراتے ہوئے دے، یا لڑائی جھگڑے میں دے، یا غصے میں آ کر دے، یا کسی بھی صورت میں دے، تحریری طور پر دے یا زبانی دے، تو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ طلاق اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہے بلکہ ناپسند ہے، اور یہ طلاق کا جو اختیار ہے یہ اللہ رب العزت نے مرد کو دیا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی صورتیں سامنے آتی ہیں، ایسی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں مرد جو ہے وہ طلاق بھی نہیں دیتا ہے، اور عورت کا جو خرچہ ہے، اس کا جو نفقہ ہے، یا اس کی ضرورت کی جو ضرورت کا سامان مہیا کرنا ہے، جو مرد کے ذمے ہوتا ہے، مرد وہ ان حقوق کو بھی پورا نہیں کرتا، نہ تو اس کو خرچہ دیتا، نہ اس کی ضرورت کا سامان مہیا کرتا، اور نہ ہی دیگر چیزوں کی جو اس کو ضرورت پیش آتی ہے اس کا بھی انتظام نہیں کرتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب عورت بالکل تنگ آ جائے اور اپنے شوہر سے بالکل پریشان ہو جائے، تو شریعت نے ایسی شکل و صورت کے اندر عورت کو جو اختیار دیا ہے وہ خلا کا اختیار دیا ہے۔ اب خلا جو ہے یہ کیا ہے، خلا کسے کہتے ہیں؟ تو اصلاً خلا کے معنی آتے ہیں علیحدگی، جدائیگی، علیحدگی کرنے کو اور جدا کرنے کو جو ہے وہ خلا کہا جاتا ہے۔ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے احناف کے نزدیک وہ یہ ہے کہ شوہر کا کچھ مال لے کر لفظ خلا یا اس کے ہم معنی الفاظ کے ذریعے ملکیت نکاح کو زائل کرنا۔ ملکیت نکاح کو زائل کرنا یعنی جو نکاح کی جو ملکیت ہے اس کو ختم کرنا، جو باہمی میاں بیوی کا رشتہ ہے اس رشتے کو ختم کرنا، یہ جو ہے خلا کہلاتا ہے۔ اور یہ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے کیا ہے کچھ مطالبہ کرے، یا بیوی جو ہے اپنا مہر معاف کر دے، تو اپنا مہر معاف کر دے اور اس کے بدلے میں جو ہے شوہر سے خلا چاہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اس کو خلا دے دے گا تو بالکل دونوں کے اندر جدائیگی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ تو ایک شکل تو یہ کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے اور اس مہر کے بدلے میں خلا لے لے۔ دوسری صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر شوہر کسی چیز کا مطالبہ کرے کہ اگر مجھے اتنی رقم دو گی تو میں تمہیں خلا دے دوں گا، یا فلاں چیز دو گی، فلاں سامان دو گی تو میں اس کے بدلے میں تمہیں خلا دے دوں گا، تو یہ دوسری شکل ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ خلا کی جو لفظی تعریف ہے وہ تو جدا کرنے کے ہیں، جدائیگی کے معنی میں آتا ہے، اور اصطلاحی تعریف یہ کہ ملکیت نکاح جو ہے اس کو زائل کرنا۔ اب یہ خلا کب لینا چاہیے؟ تو یہ تو انسان سمجھتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے، میاں بیوی کی آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، اختلاف ہوتا رہے، انتشار ہوتا رہے، ان دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے نہ ملے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کو نہ اپنا سکیں، تو ایسی صورت کے اندر عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ زوجین بھی آپس کے اندر خلا کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عام طور پر حالات ایسے ہیں کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ خلا کے لفظ کو جانتے بھی نہیں ہیں، یا یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی شریعت کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہر جگہ اور ہر شہر کے اندر جو دارالقضاء ہوتے ہیں، جس کو کہیے اسلامی پنچایت ہوتی ہے،
تو وہاں پر بیوی جائے اپنا جو ہے مطالبہ رکھے ان کے سامنے، اب پھر اس کے بعد وہ شوہر کو بھی بلائیں گے، اور پھر اول تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں آپس کے اندر سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں، مصالحت کر لیں اور ایک ساتھ رہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت قاضی کے سامنے جو ہے پیش آتی ہے کہ ان دونوں میں کمپرومائز نہیں ہو سکے گا، مصالحت نہیں ہو سکے گی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں اپنا سکیں گے، تو پھر قاضی جو ہے دونوں کا خلا کروا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے دونوں میں جدائیگی ہو جاتی ہے، اور یہ خلا جو ہے یہ طلاق بائن کہلاتا ہے۔ یعنی اب خلا کے ذریعے سے دونوں میں جو جدائیگی ہوئی ہے اس کا حکم طلاق بائن کا ہے، کہ اب کبھی اگر ان کو افسوس ہو اور شرمندگی ہو کہ ہم نے جو خلا کیا آپس میں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ایک ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو اب شریعت کی طرف سے ان پر حکم یہ ہوگا کہ اب وہ دوبارہ نکاح کریں، اور دوبارہ نکاح کر کے ایک ساتھ جو ہے وہ رہیں۔ تو ہر شہر کے اندر جو دارالقضاء ہو یا اسلامی پنچایت ہو، وہاں پر جو ہے انسان کو چلے جانا چاہیے، اور اپنا جو خلا کا مطالبہ عورت کا ہے وہ اس کو مطالبہ وہاں رکھنا چاہیے۔ جیسے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر بھی دارالقضاء ہے، دارالافتاء ہے، اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ہے، اور بھی اسی طرح بہت سے شہروں کے اندر یہ اس طرح کے دارالقضاء ہیں۔ کہیں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اسلامی پنچایت ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور وہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر انسان چلا جائے کہ جہاں کے لوگ ان چیزوں سے واقف ہوں، شریعت کے تمام احکام کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اسلامی اعتبار سے پورے واقف ہوں، تو ایسی جگہوں پر انسان چلا جائے کہ جہاں پر اس کا یہ معاملہ حل ہو سکے۔ اور ایسے ہی خلا لینے کا طریقہ تو وہ تو یہی ہے کہ انسان جب دارالقضاء میں جائے گا تو وہاں پر پوری نوعیت اور اس کا پورا طریقہ اور کیفیت اس کے سامنے آ جائے گی، چونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں بہت باریکیاں ہیں، ہر چیز کو بتایا نہیں جا سکتا، اور چونکہ انسان 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے اندر کیا کیا چیزیں بتائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کی پوری تفصیل تو بتانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو ایسی صورت اگر کبھی انسان کے ساتھ پیش آئے تو وہ اپنا جو مقام ہے، جو اپنا شہر ہے، یا اگر وہ دیہات کے رہنے والے ہیں تو دیہات کے اندر جو علماء ہیں، جو دین کو جانتے سمجھتے ہیں، ان علماء سے جو ہے ملیں، اور ان علماء کے سامنے اپنی بات کو رکھے، وہ اس کو راستہ بتائیں گے، مسائل بتانے کی ضرورت پیش آئے گی تو مسائل سے واقف کرائیں گے، یا اگر دارالقضاء ہے تو انسان فوراً ہی وہاں پر چلا جائے کہ وہاں پر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں اور قاضی بھی وہاں ہوتے ہیں، ان سب کے سامنے جب یہ مسئلہ جو ہے عورت رکھے گی تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا کے تعلق سے چند بہت ہی مختصر چیزیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی، اور اس کی پوری نوعیت اور پوری تفصیل تو اپنے یہاں کے اور اپنے مقام کے جو علماء ہیں وہاں سے انسان ان علماء سے مل کر انسان جو ہے اس کی پوری تفصیل کو جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کی پوری کیفیت سے انسان جو ہے واقف ہو جائے۔